نفیل کہنے لگا اے عامر بن ربیعہ تو ابھی بچپن کے مراحل میں ہے، میں نے کتب سماویہ میں پڑھا ہے آخر الزمان نبی آئے گا جب وہ زندگی کی 40 بہاریں مکمل کر لے گا تو وہ ادھر آ کر ٹھہرے گا، غار حرا پہ قیام کرے گا، تو میں اس کے انتظار اور اس کی اڈیق میں یہاں پہنچا ہوں۔ اگر میری زندگی نے وفا نہ کی اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میری زندگی وفا نہیں کرے گی، اگر تجھے اللہ تعالیٰ یہ مہلت دے کہ تو ان نگاہوں سے اس نبی آخر الزمان کی زیارت کرے، تو میرا ایک پیغام اس محبوب کی بارگاہ میں پہنچا دینا کہ محبوب زید بن عمر بن نفیل آپ پر ایمان لاتا ہے، آپ کی خدا کو خدا مانتا ہے، آپ پہ اترنے والی کتاب کی تصدیق کرتا ہے۔ حضور میں آپ کا امتی ہوں، مجھے دامن شفاعت میں قبول فرما لیجئے گا۔ زید بن عمر بن نفیل کی زندگی وفا نہیں کرتی، موت کا وقت قریب آ جاتا ہے۔ عامر بن ربیعہ کہتے ہیں تو نے مجھے بتا تو دیا کہ نبی آخر الزمان زندگی کی 40 بہاریں مکمل کرنے کے بعد غار حرا پہ پہنچے گا، اس کی چند نشانیاں بتا دیں، اس کا حلیہ بتا دیں۔ اب زید بن عمر بن نفیل جو کتب سماویہ کا عالم ہے، حضور کی پہچان بتاتا ہے 4 جملوں میں۔ کہتا ہے اے عامر بن ربیعہ جب تو اس نبی کو دیکھے گا تو تمہیں پتہ چلے گا کہ اس کا مبارک قد نہ بہت لمبا ہوگا نہ بہت چھوٹا ہوگا، نہ بہت طویل ہوگا نہ بہت قصیر ہوگا۔ یہاں پر امام سیوطی نے الخصائص میں لکھا کہ حضور علیہ السلام درمیانے قد کے حامل تھے، اور بڑے بڑے قد رکھنے والے صحابہ جناب عباس بن عبد المطلب، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ قد آور صحابہ تھے۔ اللہ کے محبوب کا قد تو درمیانہ تھا، اذا جامع الناس غمرهم، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو یہ شان دی تھی جب بڑے بڑے قد والے صحابہ میں حضور تشریف لاتے تو حضور علیہ السلام کے مبارک کندھے ان کی گردنوں سے بھی اونچے نظر آیا کرتے تھے جب حضور ان میں آتے، اور حضور علیہ السلام کے مبارک قد کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا تھا کہ اس مبارک وجود کا سایہ بھی نہیں تھا۔ سایہ شے از شے لطیف تر، شیخ مجدد کہتے ہیں کسی شے کا سایہ اصل سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے، اور محبوب سے خوبصورت اللہ نے کسی کو بنایا ہی نہیں، تو پھر سایہ کیسے ہو سکتا تھا۔ کہا اے عامر بن ربیعہ جب اس نبی کو دیکھے گا تو تمہیں پتہ چلے گا اس کا قد بہت لمبا بھی نہیں ہوگا بہت چھوٹا بھی نہیں ہوگا، درمیانے قد کے مالک ہوں گے۔ دوسری بات بتائی، کہا اے عامر بن ربیعہ جب تو اس کی آنکھوں میں دیکھے گا اشقل العینین، اس کی آنکھوں میں قدرتی طور پر سرخ ڈورے لگے ہوں گے، قدرتی سرخ ڈورے لگے ہوں گے۔ اگر آپ کو اشقل العینین کا لفظ مشکل لگ رہا ہے، اس کو آسان کر دیتا ہوں، گویا وہ یہ کہہ رہے تھے اے عامر بن ربیعہ جب تو اس کی آنکھوں میں دیکھے گا تمہیں کہنا پڑے گا کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے جنہیں پڑھ کے سرائیاں رکھیاں ہیں۔ محبوب علیہ السلام کی وہ مبارک آنکھیں، کہا جب اس کی نگاہوں میں دیکھے گا اشقل العینین، اس کی آنکھوں میں ڈورے لگے ہوں گے، قدرتی سرما لگا ہوگا، ایسی خوبصورت آنکھیں ہوں گی۔ تیسری نشانی بتلاتا ہے زید بن عمر بن نفیل، کہتا ہے اے عامر بن ربیعہ جب تو اسے دیکھے گا تو اس کی مبارک زلفیں خمدار بھی نہیں ہوں گی، اس میں بہت زیادہ خم بھی نہیں ہوگا، اور بہت زیادہ بال سیدھے بھی نہیں ہوں گے۔ کتنی خوبصورت تشبیہ دی، کہتا ہے جب اس کی زلفوں کو دیکھو گے تو مبارک زلفوں میں اتنا خم ہوگا جتنا ہلال عید میں ہوتا ہے۔
جتنا عید کے چاند میں ہوتا ہے. کیسی خوبصورت تشریح دی. اور سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام. کہتے ہیں محبوب علیہ السلام کی زلفیں ایسے ہیں جیسے آسمان پہ کالی گھٹائیں چھائی ہوں، اور جب وہ زلفیں چہرے پہ آ جائیں اور محبوب ان زلفوں کو سوار کے اپنا چہرہ باہر نکالے تو یوں لگتا ہے جس طرح کالی گھٹاؤں میں 14ویں کا چاند چمک رہا ہے. لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام. ایک شاعر ہوا ہے حیدر علی آتش، خوبصورت نقشہ کھینچتا ہے حضور کی زلفوں کا. کہتا ہے عرق آلودہ گردن. جب محبوب علیہ السلام سفر فرماتے، پیدل چلتے، مبارک گردن پہ پسینہ آ جاتا. عرق آلودہ گردن زیر کاکل یوں دھمکتی ہے. محبوب کی زلفوں کا جھرمٹ جب گردن کی سفیدی کو چھپا لیتا اور اس گردن پہ پسینے کے قطرے ہوتے تو یوں لگتا جس طرح عرق کی طرح موتی چمک رہے ہیں. عرق آلودہ گردن زیر کاکل یوں دھمکتی ہے، اندھیری رات ہے، برسات ہے، بجلی چمکتی ہے. تو کہا محبوب علیہ السلام کی زلفوں کو دیکھو گے، می وریا کستوریاں دا جدو یار نچوڑیاں زلفاں تے سائم قبلہ اوتھے بنیا جتھے یار نے موڑیاں زلفاں. قطرے کو سمندر، ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، اور کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سوارہ کرتے ہیں. کہا تم اس کی زلفوں کو دیکھو گے تو ہلال عید کی طرح زلفوں میں خم ہوگا. چوتھی اور آخری نشانی بتاتا ہے، کہتا ہے اے عامر بن ربیعہ، جب تمہاری نظریں اس محبوب کے چہرے پہ پڑیں گی تو تمہیں یوں لگے گا جس طرح 14ویں کا چاند چمک رہا ہے. ایسا چمکتا ہوا چہرہ ہے. یہی وہ بات جس کو سمجھانا چاہ رہا ہوں جو حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے کہی. اگر محبوب کوئی کمال نہ بھی دکھاتے، محبوب نے کمال دکھائے نا، آنکھوں کو اٹھایا، اللہ کی طرف توجہ کی، دل میں خیال آیا رب نے قبلے بدل دیے. انگلی کو اٹھایا، اللہ نے چاند کے دو ٹکڑے کر دیے. ہاتھوں سے اشارہ کیا، سورج پلٹ کے اثر کے مقام پہ آ گیا. محبوب علیہ السلام کا اشارہ ہوا، زمین میں حضرت سراقہ کے قدموں کو پکڑ لیا. محبوب کا دست نبوت آیا، کھجور کا تنا چل کے محبوب کی خدمت میں آ گیا. کمال دکھایا محبوب نے. عبداللہ ابن رواحہ کہتے ہیں حضور کوئی کمال نہ بھی دکھاتے، اللہ نے حضور کا چہرہ ہی ایسا بنایا تھا جو دیکھتا تھا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا تھا. کہتے ہیں زید بن عمر بن نفیل کہتے ہیں کہ اے عامر بن ربیعہ، اگر تو اس کا چہرہ دیکھ لے گا نا تو تجھے یوں لگے گا جس طرح 14ویں کا چاند چمک رہا ہے. کیسا حسین چہرہ تھا محبوب علیہ السلام کا. جناب علی المرتضی شیخ خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کأن الشمس تجری فی وجہہ، ہم حضور کے چہرے کو دیکھتے تو یوں لگتا تھا جس طرح سورج حضور کے چہرے کا طواف کر رہا ہے. اور حضرت حسان بن ثابت کی سنیے، وہ کہتے ہیں احسن منک لم تر قط عینی اجمل منک لم تلد النساء. حضور ایسا چہرہ تو میری آنکھوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں، اور میری آنکھیں کیسے دیکھتی آپ جیسا حسین تو کسی ماں نے جنم ہی نہیں دیا. حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. تو کہا جب اس کے چہروں کو دیکھو گے تو 14ویں کی طرح چمک رہا ہوگا. حضرت عامر بن ربیعہ یہ حلیہ سن کر محبوب علیہ السلام کے انتظار میں پہنچ گئے. حضرت نبی رحمت علیہ السلام کوہ ہرا پہ جاتے ہیں، وحی کا نزول ہوتا ہے، اعلان نبوت کرتے ہیں. حضرت عامر بن ربیعہ وہ نشانیاں دیکھنے کے لیے حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. حضرت عامر بن ربیعہ کہتے ہیں میں مسجد نبوی میں آیا تو میں نے دیکھا حضور علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں سرخ ڈورے لگے ہوئے تھے. مبارک زلفوں کو دیکھا تو ہلال عید کی طرح خمدار تھی، چہرے کو دیکھا تو 14ویں کے رات کی طرح چمک رہی تھی. ایک نشانی رہ گئی تھی کہ قد درمیانہ ہوگا، نہ بہت لمبا نہ بہت چھوٹا. اس انتظار میں تھا کہ حضور اٹھیں گے تو یہ نشانی بھی دیکھوں گا. ابھی حضور کی خدمت میں آیا ہی تھا کہ حضور نے اٹھ کر میرا استقبال کر لیا، اور میں نے چوتھی نشانی بھی دیکھ لی.
اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکا کر ایمان قبول کر لیا اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی حضور چند صدیوں قبل، چند مہینوں قبل، چند ساعتوں قبل آپ کا ایک غلام زید بن عمر بن نفیل غار ہرا کی بلندی میں آپ کا انتظار کرتا رہا، حضور آپ کی خدمت میں پیغام پہنچایا ہے، اس نے آپ کے لیے نامہ محبت بھی جمایا ہے کہ حضور آپ کو اللہ کا آخری نبی مانتا تھا، آپ کے خدا کو خدا مانتا تھا، آپ پہ اترنے والی کتاب پہ ایمان رکھتا تھا۔ حضور علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا اے عامر بن ربیعہ، میں دیکھ رہا ہوں کہ زید بن عمر جنت میں خرامہ خرامہ چل رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا وہ غلام جنت میں بڑی اچھی زندگی گزار رہا ہے۔ تو یہ محبوب علیہ السلام کے مبارک چہرے کا عمل ہے کہ صحابہ دیکھتے تو نشانیاں حضور کی صورت کی بھی بیان کرتے اور حضور کی سیرت کی نشانیاں بھی بیان کرتے۔ اسی لیے کہا کہ جیسا رسول اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے اس جیسی نہ کسی کو صورت دی ہے، نہ اس محبوب جیسی کسی کو سیرت عطا فرمائی ہے۔ جو صورت کو دیکھتا وہ بھی سبحان اللہ پکار اٹھتا، جو سیرت کو دیکھتا وہ بھی سبحان اللہ پکار اٹھتا۔ یہ نشانی بھی سنے۔ ایک اور نشانی کی طرف توجہ چاہتا ہوں۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے ابو جندب، بعد میں ابو ذر غفاری کے نام سے مشہور ہوئے۔ کہتے ہیں حضرت ابو ذر غفاری، ابھی انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا تھا، تو ایمان قبول کرنے سے پہلے ہی انہوں نے بتوں کی پوجا چھوڑ دی تھی اور ایک خدا کی عبادت کرتے تھے۔ ایک دن ان کے بھائی نے آ کے ان کو بتایا کہ مکے میں ایک شخص نے اعلان نبوت کیا ہے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری نے پوچھا کس نے اعلان نبوت کیا ہے، اس کی علامات کیا ہیں؟ تو آپ کے بھائی نے کہا اس کی علامات یہ ہیں کہ وہ نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے منع کرتا ہے، کوئی مصیبت میں ہو تو اس کی مصیبت کو دور کر دیتا ہے، یہ اس کی نشانی ہے۔ اچھا پھر یہی وہ نبی ہے جس کے آنے کا مجھے انتظار تھا۔ حضور کی خدمت میں آتے ہیں، کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ابو ذر غفاری ابھی اسلام کو عروج ملنا ہے، ابھی جا کے اعلان نہ کرنا کہ تو نے کلمہ پڑھ لیا ہے ورنہ یہ مکے والے تمہیں بہت ماریں گے۔ کہتے ہیں حضور اب تو آپ کی غلامی کا پتہ گلے میں ڈال لیا ہے، مار کھانے کے لیے تو آیا ہوں، کتنا کو مار لیں گے، جتنا مارنا ہے مار لیں، آپ کا دامن تو کبھی بھی نہیں چھوڑیں۔ یہ محبوب علیہ السلام کی سیرت کی نشانیاں جو اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی لوگ مانا کرتے تھے۔ لوگ کہتے ہیں کسی کا کردار دیکھنا ہو تو اس کے گھر والوں سے پوچھ لیا کرو، گھر سے باہر تو بڑا اچھا اخلاق ہوتا ہے، کردار اچھا ہوتا ہے، ہر ایک سے بندہ ہنس کے ملتا ہے، لیکن گھر والوں سے کردار اور اخلاق کیسا ہے یہ بات مانا رکھتی ہے۔ اب حضور علیہ السلام کی سیرت پوچھنی ہے تو جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھ لو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک صحابی پوچھتا ہے ام المؤمنین آپ ہمیں بتائیں حضور علیہ السلام کا اخلاق کیسا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اے پوچھنے والے تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کانا خلقہ القرآن، سارا قرآن محبوب کی سیرت ہی تو ہے، سارا قرآن حضور کا اخلاق ہی تو ہے۔ بڑا قیمتی جملہ دے رہا ہوں، ہم کامیاب تب ہوں گے جب ہم قرآن اور مصطفیٰ کی ذات کا دامن تھام کے رکھیں گے، اور کامیابی تب ہی ملے گی جب قرآن کو مصطفیٰ سے ڈھونڈیں گے اور مصطفیٰ کو سونے قرآن سے ڈھونڈیں گے۔ تو کہا آپ نے قرآن کھول کے نہیں دیکھا، سارا قرآن محبوب علیہ السلام کی سیرت کو بیان کر رہا ہے۔ یہ محبوب علیہ السلام کی سیرت ہے جو آپ کے گھر والے بیان کر رہے ہیں۔ جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی سن لیں، جب حضور علیہ السلام پہ پہلی وحی کا نزول ہوا غار حرا میں، سورہ علق کی پہلی 5 آیتیں اتری تو حضور علیہ السلام کے بدن پہ کپ کپی طاری ہو گئی، عجیب کیفیت ہو گئی۔ حضور علیہ السلام گھر تشریف لائے اور کہا زملونی زملونی یا خدیجہ، اے خدیجہ مجھے چادر دو، مجھے چادر دو۔ جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے چادر اڑائی اور حضور علیہ السلام پہ عجیب کیفیت طاری ہوئی تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے بڑے خوبصورت الفاظ میں حضور کو تسلی دی۔ اسی لیے محبوب علیہ السلام جناب خدیجہ سے بڑا پیار کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خدیجہ سے بڑی محبت ہے، آپ ابھی بھی اس کا تذکرہ کرتے ہیں، حالانکہ اس بڑھاپے میں اس کے تو ہونٹوں کے نشان بھی خشک ہو گئے تھے بڑھاپے کی وجہ سے، لیکن آپ آج تک ان کا تذکرہ اتنی شدت سے کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا عائشہ خدیجہ کے بارے میں بات نہ کرو، جب پورا مکہ میرا انکار کرتا تھا کہ خدیجہ تھی جو میرا اقرار کرتی تھی۔ حضرت خدیجہ نے کیسے خوبصورت جملوں میں حضور کو تسلی بھی دی اور ہمارے تک حضور کی سیرت کو بھی پہنچایا۔ جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لا یحزیک اللہ ابدا، آپ کا رب آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا، آپ کا رب آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ بیواؤں کا آسرا ہے، یتیموں کے والی ہیں، مصیبت زدوں کی مصیبت کو دور کرتے ہیں۔ آپ بیواؤں کا آسرا ہے، یتیموں کے والی ہیں، اگر کسی پہ مصیبت پڑے اس کو دور کرتے ہیں، دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مسکرا کے ملتے ہیں، سب کی خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں۔ جو ایسے اوصاف حمیدہ کا حامل ہو اللہ اسے کیسے تنہا چھوڑ سکتا ہے؟ یہ جناب خدیجہ حضور کی سیرت بتا رہی ہیں، اور آپ حضور کی مبارک زندگی کا کوئی بھی لمحہ دیکھ لیں، چاہے وہ بچپن کے ایام ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جب میں حضور علیہ السلام کو گھر لے کے آئی تو میرا ایک اپنا بیٹا بھی تھا، ایک میرا نسبی بیٹا اور ایک میرے رضائی بیٹے۔ حضور علیہ السلام دونوں دودھ پیتے تھے، لیکن جب حضور علیہ السلام کو میں اپنے سینے سے لگاتی اور دودھ پلاتی، حضور علیہ السلام بس ایک پستان سے دودھ پیتے، باقی کو چھوڑ دیتے تاکہ میرا بھائی بھی جانے نوش فرمائے۔ اگر بچپن کو دیکھو گے تو بے مثال بچپن نظر آئے گا، لڑکپن کی عمر دیکھو گے تو بے مثال لڑکپن نظر آئے گا، جوانی کو دیکھو گے تو خوبصورت جوانی نظر آئے گی، اور وصال ظاہری کے قریب ایام دیکھو گے تو حضور کی زندگی اخلاقی حمیدہ سے چمکتی ہوئی نظر آئے گی۔ یہ 9 سال کی عمر کا واقعہ جناب ابو طالب حضور علیہ السلام کے چچا فرماتے ہیں عرب میں قحط پڑ گیا، کہیں سے بارش نازل نہیں ہوتی تھی، سارے لوگ جناب ابو طالب کے پاس آئے، آپ اولاد اسماعیل میں سے ہیں، دعا کریں اللہ قحط دور کر دے، بارش برسا دے۔ جناب ابو طالب نے حضور علیہ السلام کو پکڑا، 9 سال کی عمر ہے، اور جا کے آپ کی پشت دیوار کعبہ سے لگا دی، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ اس گوری رنگت والے کے صدقے می برسا دے، بارش بھیج دے۔ عرب کے لوگ کہتے ہیں جب ہم آئے تھے آسمان بالکل خشک تھا، کہیں بھی بارش کے اثرات نہیں تھے، جب انہوں نے حضور کا وسیلہ دے کے دعا کی، گھروں میں گئے تو بھیگ کر واپس گئے، اور جب بارش برسنے لگی تو جناب ابو طالب نے حضور علیہ السلام کا چہرہ دیکھ کر بڑے خوبصورت جملے کہے، اور حضور کی سیرت 9 سال کی عمر میں بیان فرمائی، کہا وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، یہ میرا گوری رنگت والا بھتیجا ہے جس کا چہرہ دیکھ کے بادل امڑ آتے ہیں، اسمت للارامل سمال الیتامى، یتیموں کا آسرا ہے اور بیواؤں کا بھی آسرا ہے۔ جناب ابو طالب 9 سال کی عمر میں حضور کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا بھتیجا بیواؤں کا آسرا ہے، یتیموں کا والی ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کی سیرت ہے، یہ محبوب علیہ السلام کا اخلاق ہے۔ دیکھنا چاہتے ہو کہ اخلاق کیسا تھا، پلٹ کے وہ عرب کا تلخ معاشرہ دیکھو۔ محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ شخص آتا ہے جس نے معاذ اللہ راستے میں کانٹے بچھائے تھے، میرے محمد اسے بھی معاف کر دیتے ہیں۔ ایک آتا ہے وہ آپ کے مبارک سر پہ ایسے ڈالتا ہے، میرے محمد اسے بھی معاف کر دیتے ہیں۔ ایک آتا ہے طرح طرح کے ظلم و ستم دیتا ہے، پتھر مارتا ہے، محبوب اسے بھی معاف کر دیتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام ہر ایک سے مسکرا کے ملتے ہیں۔ یہ محبوب علیہ السلام کی سیرت ہے۔ ہم نے محبوب علیہ السلام کی سیرت کو پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ میرے حضور کھانا کیسے تناول فرماتے تھے، میرے حضور کلام کیسے کرتے تھے، دوسروں کے ساتھ انداز معاشرت کیا ہوتا تھا۔ آقا کریم علیہ السلام نے کبھی بھی ٹیک لگا کے کھانا تناول نہیں فرمایا، جب بھی کھانا کھاتے جھک کر کھاتے۔ صحابہ نے پوچھا آپ اس طرح کیوں کھاتے ہیں؟ کہا جب مالک اپنے غلام کو رزق دے تو عبد کا انداز یہی ہوتا ہے، ایک عبد کا انداز یہی ہونا چاہیے جو میرا انداز ہے۔ ہم نے آج فیشن کے نام پہ ساری چیزوں کو اپنے اندر شامل کر لیا، لیکن عمل نہیں کیا، تو بس ایک حضور کی سیرت پہ عمل نہیں کیا۔ محبوب علیہ السلام کی سیرت روزے روشن کی طرح عیاں ہے، روزے روشن کی طرح واضح ہے۔
چمکتے ہوئے چاند کی طرح محبوب کی سیرت ہے. خود بھی حضور کی سیرت کو پڑھیں, جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت آنے والی نسلوں کے سامنے بھی رکھیں تاکہ زمانے کو خیرات ملے تو محمد عربی کی چوکھٹ سے ملے. اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے, بہترین نمونہ ہے. آپ زندگی کا کوئی بھی لمحہ محبوب علیہ السلام کی سیرت سے سیکھنا چاہیں تو آپ سیکھ سکتے ہیں. زندگی کا کوئی بھی گوشہ آپ کے اندر ہے اور آپ محبوب علیہ السلام کی سیرت سے اس کے بارے میں رہنمائی لینا چاہتے ہیں تو حضور علیہ السلام کی مبارک سیرت آپ کے سامنے روز روشن کی طرح موجود ہے. آقا کریم علیہ السلام نے سکھایا ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے. آقا کریم علیہ السلام نے لوگوں کو عزت عطا فرمائی ہے. یہ حضور نے آ کے بتایا ہے کہ صدیق اکبر کا کیا مقام ہے. یہ میرے محبوب نے آ کے بتایا ہے کہ فاروق اعظم کی یہ شان ہے. یہ محبوب نے آ کے بتایا ہے کہ عثمان غنی کا یہ رتبہ ہے. یہ حضور نے بتایا ہے کہ یہ علی المرتضیٰ کی شان ہے. یہ محبوب نے بتایا ہے کہ اینٹیں اٹھا کر اپنی کمر پہ مزدوری کرنے والا اللہ کا دوست ہے. یہ حضور نے آ کے بتایا ہے کہ جو غلاموں سے پیار کرتا ہے اللہ سے بڑا ہی پیار کرتا ہے. یہ محبوب نے آ کے بتایا ہے کہ یتیموں کے سر پہ دست شفقت رکھنا کیسی کیسی برکتیں اپنے ساتھ دے کر آتا ہے. یہ محبوب علیہ السلام نے بتایا ہے تمہاری جنت تمہارے گھر کے اندر ہے, ماں کے قدموں تلے ہے اور اس کا دروازہ تمہارا باپ ہے. تو یہ محبوب علیہ السلام کی سیرت جس نے زمانے کے نقشے کو بدل کے رکھ دیا, اگر ہم اس سیرت پہ عمل نہیں کریں گے تو ہم بڑے ہی محروم رہ جائیں گے. اس سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے جس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہو اور وہ اپنی زندگی ان کے مطابق نہ گزارے. قیامت کے دن اگر محبوب علیہ السلام نے ہمیں سامنے کھڑا کر کے یہ پوچھ ہی لیا کہ میری غلامی کا نعرہ تو لگاتے تھے, دعویٰ تو بڑا کرتے تھے, لیکن صبح نماز چھوڑتے شرم نہیں آتی تھی؟ محبت رسول کا دعویٰ تو کرتے تھے, جھوٹ بولتے ہوئے شرم نہیں آتی تھی؟ محبت رسول کا دعویٰ تو بڑا کرتے تھے, ہمسائے کا حق چھینتے ہوئے شرم نہیں آتی تھی؟ میں اور آپ حضور کو کیا جواب دیں گے؟ اپنی زندگی ایسے گزاریں, محبوب علیہ السلام کی زندگی کو پڑھیں, ان کی سیرت کو اپنائیں تاکہ کوئی ہمیں دیکھے تو ہمارا کردار ان کے لیے ایمان کی وجہ بن جائے. صرف زبان سے دعوت نہ دیں, اپنے کردار سے بھی لوگوں کو دعوت دیں. جب تک مسلمانوں کا کردار ستھرا تھا اس وقت ہر سمت مسلمانوں کی حکومت نظر آتی تھی. آج کیا ہوا, 56-57 اسلامی ملک ہیں, ریگولر فورسز ہمارے پاس ہیں, اتنی ایٹمی طاقتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں, لیکن اس کے باوجود جہاں بھی آتش و آہن برس رہا ہے, ظلم و ستم ہو رہا ہے, وہ دھرتی و خطہ مسلمانوں کا ہے. اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہم نے اس مرکز سے اپنے رشتے کو توڑ لیا ہے جس مرکز نے ہمیں عزت عطا فرمائی تھی. اللہ کا وعدہ ہے انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, جب تک اس نبی کے دامن سے لپٹے رہو گے دنیا پہ غالب رہو گے, اور جب اس نبی کے دامن کو چھوڑ دو گے ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیے جاؤ. اللہ تعالی ہمیں محبوب علیہ السلام کی سیرت کو پڑھنے کی, سیکھنے کی, سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. وآخر